الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اجنبی اور خوفناک بوجھ، ایک طویل سفر کی شروعات۔ ہم وہیں سے دوبارہ شروع کر دیں گے جہاں پچھلی بار بات ختم ہوئی تھی۔ یاد ہے ہم نے یہیں ختم کیا تھا کہ بچے اجنبی اور کتے کو لے کر دریا کی طرف جا رہے تھے۔ بچے سیڑھیاں اتر کر کنارے پر گئے کیونکہ اس وقت دریا کا پانی کم تھا۔ اجنبی نے کتے کو اپنی باہوں میں اٹھا رکھا تھا اور بچے اسے دیکھتے رہے جب وہ اس کی ٹانگ دھو رہا تھا۔ وہ کتے کو تسلی دینے والی باتیں کہہ رہا تھا اور بچے حیران تھے۔ انہیں کبھی جانوروں سے شفقت سے پیش آنا نہیں سکھایا گیا تھا، اور جب وہ کسی بلی، کتے یا پرندے کو دیکھتے تو پہلا خیال یہی آتا کہ کچھ ماریں۔ مجھے حیرت ہے تمہیں کس نے زخمی کیا؟ اجنبی نے کہا جب اس نے اپنے رومال سے پھاڑ کر اسے پٹی باندھی۔ یہ شہر تو ہولناک ہے۔ میں نے گھوڑوں کو کوڑے کھاتے دیکھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جلدی چڑھائی نہیں چڑھ سکتے۔ میں نے بلیوں کو اتنا دبلا پتلا دیکھا کہ وہ صرف کوڑے کے ڈبوں سے ہی کچھ کھاتی ہوں گی، ان کے پاس کوئی گھر نہیں۔ میں نے گندے اور پھٹے کپڑوں والے بچے دیکھے جو اسکول میں ہونے چاہیے تھے، وہ بچے جن میں تہذیب ہے نہ شفقت، جن کے چہروں میں کوئی خوبصورتی نہیں۔ میں نے بڑوں کو بے پرواہ، بد دیانت، خود غرض اور سخت دل دیکھا۔ تو بچے اور کیا سیکھیں گے؟ کاش میں اپنا وطن کبھی نہ چھوڑتا۔ بچے سنتے رہے جب اجنبی خود سے اور کتے سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اینا نے بہادری سے پوچھا۔ میں دور پار کے دیس سے آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ میرا نام وانڈرر ہے، مگر میرا گھر وہیں دور ہے، اور میں ایک جگہ پر زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ مجھے دنیا کو دیکھنا ہے اور اپنے وطن میں اس کی خبریں لے جانی ہیں۔ میں نے اس ہنگامہ انگیز اور شور و شرابے والا شہر کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس لیے یہاں آیا، لیکن کاش نہ آتا۔ یہ تو بوجھوں کا شہر ہے۔ پیٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا، بوجھ؟ اس کا مطلب تو سامان ہوتا ہے نا؟ ہمارے شہر میں تو کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تم سب کے دلوں میں ایک ہولناک بوجھ ہے، اجنبی نے اداسی سے کہا۔ خود غرضی، جھوٹ، بددیانتی، گندگی، فریب، لالچ، بے وفائی اور بھی بہت کچھ۔ تمہارے دل بہت بوجھل ہوں گے، جیسے میرا دل ہلکا ہے۔ کیا میں نے یہاں آ کر کوئی خوش یا مہربان چہرہ دیکھا؟ ایک بھی نہیں۔ میرے پاس تو کوئی بوجھ نہیں، پیٹر بولا۔ آپ بہت فضول باتیں کر رہے ہیں، اجنبی نے اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا اور پیٹر کو بے چینی ہونے لگی۔ تم ابھی لڑکے ہو، لمبے آدمی نے کہا، مگر تمہارے پاس بھی ایک ہولناک بوجھ ہے۔ اگر تم اسے دیکھ سکتے تو حیران اور پریشان ہو جاتے۔ پیٹر نے بدتمیزی سے کہا، اب جھوٹ بول رہے ہو؟ اگر تم واقعی کر سکتے ہو تو میرا بوجھ دکھاؤ مجھے، تب مانوں گا۔ مجھے بھی دکھائیں، اینا چلائی۔ اور میرا بھی، پیشنس نے کہا۔ دوسرے بچے خاموش رہے اور ڈر سے بھر گئے کیونکہ اجنبی کی آنکھوں سے عجیب روشنی چمک رہی تھی۔ میں تمہیں تمہارے بوجھ دکھا سکتا ہوں اگر تم چاہو، اجنبی نے آہستہ سے کہا، مگر اگر دکھا دیا تو تم ان کا ہولناک وزن بھی محسوس کرو گے۔ تو دکھائیں نا، جلدی کریں، اینا بے صبری سے بولی۔ آنکھیں بند کرو اور کچھ نہ سوچو، وانڈر نے حکم دیا۔
اپنے دلوں کو خالی کرو تاکہ میں انہیں خوبصورت اور نئے خیالات سے بھر سکوں جو دل سے بوجھ کو نکال باہر پھینکیں گے۔ بچوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہا گیا تھا۔ وہ کھڑے رہے آنکھیں بند کیے کچھ نہ سوچتے ہوئے، اور ان کے ذہنوں میں خیالات آنے لگے جو پہلے کبھی نہ آئے تھے، محبت بھرے، خوبصورتی سے بھرے، چمکتے، سچ، عجیب و غریب مگر دلکش خیالات۔ خیالات اترے اور ساتھ ہی ساتھ دل کے گرد ایک درد سا محسوس ہوا، کیونکہ ان کے دل میں جو غلط اور شرمناک باتوں کا بوجھ تھا وہ ہلنے لگا اور بل کھانے لگا۔ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو، اجنبی نے افسردہ آواز میں کہا، اور بچے حیرت سے آنکھیں کھول بیٹھے۔ وہ اتنا اداس کیوں تھا؟ ان سب نے اپنی پیٹھوں پر ایک ہولناک وزن محسوس کیا، ایسا بوجھ جو انہیں زمین پر گرا دینے والا تھا۔ اینا کرانے لگی، آہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیخی اور پیٹھ پر پیچھے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ تمہارا بوجھ ہے، وانڈر نے کہا، جس پر تم یقین نہیں کرتے تھے۔ تمہاری زندگی کے تمام بدصورت الفاظ، اعمال اور خیالات کا بوجھ۔ اوہ، پیٹر کے پاس بھی بوجھ ہے؟ اس کی پیٹھ پر بہت بڑا وزن ہے، لیلی حیرت سے بولی۔ پیٹر، کیا یہ بہت زیادہ بھاری نہیں؟ ہاں، پیٹر نے کندھے سیدھے کرتے ہوئے کہا۔ وانڈر، اب میں تم پر یقین کرتا ہوں، یہ بوجھ مجھ سے لے لو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اسے نہیں لے سکتا، وانڈر نے کہا۔ یہ صرف اسی صورت میں ہٹایا جا سکتا ہے جب تم دور کی زمین کی طرف جاؤ اور میرے شہر خوشیوں کے شہر تک پہنچو۔ یہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ پیٹر، پیشنس اور اینا نے وانڈر کو خوف اور حیرت سے گھور کر دیکھا۔ ہمیں یہ بوجھ ہمیشہ تو نہیں اٹھانا پڑے گا، ہاں؟ اینا چیخی۔ اور انہیں تم لے جاؤ، تم نے دوبارہ سے اینا کہتی ہے۔ تم اس کو ہم پر سے ختم کرو، تم نے اس کو نکالا، تم ہی ختم کر سکتے ہو۔ نہیں، میں نے انہیں نہیں نکالا، میں نے انہیں نہیں بلایا، وانڈر نے کہا۔ یہ سب تو تم نے خود پیدا کیے ہیں، میں نے تو صرف انہیں شکل دی تاکہ تم ان کو دیکھ سکو، ان کی سنگینی کو سمجھ سکو۔ مجھے درد ہو رہی ہے، مجھے بھی، مجھے بھی۔ بچے زور زور سے رونے لگے۔ اب وہ ڈر گئے تھے۔ کچھ بڑے لوگ جو ہجوم دیکھ کر متوجہ ہوئے تھے سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے تاکہ معلوم کر سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ پیٹر نے دیکھا کہ ان میں سے ایک ان کی ماں کی دوست تھی۔ مس گرمبل، اس آدمی سے کہیں میرے پیٹھ سے یہ بوجھ ہٹا دے، وہ گر گڑایا۔ اس نے اسے ظاہر کیا ہے، اس نے اسے نکالا، اسے کہو یہ لے جائے۔ لیلی نے ساری بات بتائی اور باقی سب بڑے حیرت سے سنتے رہے۔ انہوں نے تینوں بچوں کی پیٹھ سے بوجھ ہٹانے کی کوشش کی مگر بچے تکلیف سے چیخ اٹھے۔ نہیں، 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 درد ہوتا ہے جب آپ اسے کھینچتے ہیں۔ یہ بوجھ انہی کا حصہ ہے، جیسے کہ ان کے بال اور ناخن، وانڈر نے سنجیدگی سے کہا۔ تم انہیں نہیں ہٹا سکتے، یہ صرف تبھی ہٹیں گے جب وہ دور کی سرزمین کی جانب مشکل راستوں اور کٹھن راہوں پر چلیں گے، ورنہ وہ انہیں ساری عمر اٹھائے رکھیں گے، اور افسوس یہ بوجھ بڑھتے ہی جائیں گے کیونکہ اس شہر میں ایسا بوجھ کبھی بھی نہیں ہٹے گا۔
بڑے لوگ ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک مسٹر اسکانفل نے وانڈر کو چیلنج کیا کہ اگر واقعی بوجھ ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ پر بھی وہ دکھائے۔ مجھے لگتا ہے تم سمجھتے ہو کہ میرے دل میں بھی گناہوں کا بوجھ ہے، اس نے کہا۔ لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں ایک خوشحال انسان ہوں، امیر اور با اثر۔ میرے پاس بڑا گھر ہے اور کئی گھوڑے، میرے پاس کوئی بوجھ نہیں، تم اپنی چالیں مجھ پر نہیں چلا سکتے۔ وانڈر نے 5 بڑوں اور 5 بچوں کے گروہ کی طرف دیکھا۔ تم سب اپنے اپنے بوجھ دیکھو گے، اس نے کہا، اور سب خاموش ہو گئے۔ جب اس نے حکم دیا تو سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کے ذہن خالی ہو گئے اور دلوں کے گرد درد محسوس کرنے لگے، جیسا کہ پہلے 3 بچوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور دیکھو، جب انہوں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو ہر ایک کی پیٹھ پر ایک بھاری بوجھ تھا، اور سب سے بڑا بوجھ، آپ کا کیا خیال ہے کس کے پاس تھا؟ سب سے بڑا بوجھ مسٹر اسکانفل کی پیٹھ پر تھا۔ تو تم ایک خوش انسان ہو، وانڈر نے افسوس سے کہا۔ اسکانفل کو بھی حیرت ہوئی۔ تمہیں اس بے ایمانی کا وزن محسوس نہیں ہوا جس سے تم نے دولت حاصل کی تھی؟ تم نے دوسروں کے جذبات کی بے عزتی، اپنی خود غرضی کا بوجھ محسوس نہیں کیا جس نے تمہیں دوسروں کو روند کر اپنے مقصد حاصل کرنے پر آمادہ کیا؟ اب تمہیں اپنے سخت دل میں چھپے بوجھ کا علم ہو گیا ہے۔ کتا آیا اور وانڈر کا ہاتھ چاٹنے لگا۔ وہ اب بھی 3 ٹانگوں پر لنگڑا رہا تھا۔ اب ہمیں جانا ہوگا، وانڈر نے کتے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ چلو گے دو چھوٹے دوست؟ الوداع اے بوجھ اٹھانے والوں، اپنے بوجھ جتنا ہو سکے اٹھاؤ اور اسے مزید نہ بڑھاؤ، ورنہ ساری زندگی اسی کتے کی طرح لنگڑاؤ گے۔ اس نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور وہاں سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سب اسے دیکھتے رہے۔ پھر مسٹر اسکانفل نے پکارا، ہمیں یوں نہ چھوڑو، تمہیں ہماری مدد کرنی ہوگی، ہم ان بوجھوں کے ساتھ نہیں گھوم پھر سکتے، نہیں چل سکتے۔ تو پھر دور کی سرزمین چلے جاؤ اور ان سے چھٹکارا پاؤ، اجنبی نے پیچھے سے آواز دی۔ مغربی دروازے سے شہر چھوڑ دو اور دور نظر آنے والی پہاڑی کی طرف روانہ ہو جانا۔ الوداع۔ مسٹر اسکانفل اس کے پیچھے چلے بھاگے، مشکل سے سیڑھیاں دوڑتے ہوئے۔ دوسرے بھی چڑھے، وہ بھی وانڈر کے پیچھے دوڑنے لگے اور زور زور سے چلانے لگے۔ وانڈر رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، کتا اس کے ساتھ دم ہلا رہا تھا۔ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، مسٹر اسکانفل چیخے۔ ہم تمہارے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دور کے دیش سرزمین لے چلو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، وانڈر نے کہا۔ تم اپنے بوجھوں کے ساتھ بہت سست جاؤ گے اور مجھے تیزی سے جانا ہے۔ ایک قافلے میں رہو، ساتھ ساتھ رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آخری بار الوداع۔ وہ لمبے قدموں کے ساتھ گلی میں غائب ہو گیا اور کتا 3 ٹانگوں پر اس کے ساتھ دوڑتا رہا۔ پیٹر، اینا اور اسکانفل نے اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، مگر اپنے بھاری وجود کے ساتھ دوڑنا ناممکن تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے رک گئے۔ شاید رات کو ہمارے بوجھ غائب ہو جائیں گے۔ شاید رات کو ہمارے بوجھ غائب ہو جائیں گے، اب مسٹر اسکانفل نے بھی کہا، جنہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا عجیب واقعہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ چلو اپنے گھروں کو چلیں، اگر صبح ہمارے بوجھ ابھی بھی ساتھ ہوں گے تو ہم یہاں مل کر مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا بہتر ہوگا۔ یہ واقعی ایک عجیب ہولناک واقعہ ہے۔
گروہ پٹ گیا اور سب آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس لوٹنے لگے۔ اینا، پیشنس اور پیٹر اپنی ماں کو بتانے لگے کہ کیا ہوا، لیکن ان کی امی نے یقین نہیں کیا اور سمجھا کہ وہ کوئی کہانی گھڑ رہے ہیں، اپنے پاس سے بتا رہے ہیں۔ اس نے ان کے بوجھ اتارنے کی کوشش کی مگر وہ درد سے چیخ پڑے، امی نہ کریں، درد ہوتا ہے، یہ بوجھ ہمارے وجود کا حصہ بن چکے ہیں۔ اجنبی نے یہی کہا تھا، ہمیں لیٹنے دیں اور سونے دیں، اب بہت تھکے ہوئے ہیں، شاید کل یہ بوجھ ختم ہو جائے۔ تینوں بچے اپنے بستروں پر لیٹ گئے، وہ کپڑے بھی نہیں اتار سکے، وہ آرام سے لیٹ بھی نہ سکے کیونکہ ان کے بوجھ درمیان میں آ رہے تھے۔ صبح ہوئی تو افسوس، بوجھ اب بھی ویسے ہی موجود تھے۔ بچے ناشتے کے دوران رونے لگے، یہ بہت درد ہو رہا ہے، کیا بنے گا؟ اب انہیں یہ برا شہر، فتنوں کا شہر چھوڑنا ہوگا اور دور دیس کو تلاش کرنا ہوگا، اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسے بوجھوں کے ساتھ نہ کوئی کام کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی کھیل۔ باقی 7 افراد کا بھی یہی حال تھا۔ جان اور للی کے بوجھ اب بھی موجود تھے اور 5 بالوؤں کے بوجھ بھی۔ مسٹر اسکانفل کا بوجھ تو اور بھی بڑا ہو گیا تھا کیونکہ اس نے آدھی رات غصے میں گزاری اور یوں اپنا بوجھ بڑھا لیا تھا۔ وہ سب گمبھیر چہروں کے ساتھ دریا کے کنارے جمع ہوئے۔ وہاں 5 بچے تھے، پیٹر، اینا، پیشنس، جان اور للی۔ وہاں مسٹر اسکانفل اور ان کا بھائی مسٹر فیئرفل اور اس کی کزن مس سمپل بھی تھے۔ ایک اور نوجوان شخص تھا، ڈک کاورڈلی، اور اس کی بہن گریسی گرمبل۔ ایک اور نوجوان شخص تھا، اچھا اس کی ہم نے بات کر لی کہ وہ ڈک کاورڈلی کی اور اس کی بہن گریسی گرمبل کی۔ تو اس گروہ نے ایک دوسرے کو اور اپنے بوجھوں کو دیکھا۔ پھر بڑوں نے مشورہ کیا کہ وہ اور بچے اب کیا کریں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، مسٹر اسکانفل نے کہا، ہمیں دور کی سرزمین دیس کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ آخر کار اگر وہ اجنبی سرزمین سے یہاں آ سکتا ہے تو ہم بھی وہاں پر جا سکتے ہیں۔ ہم سب ایک ساتھ جائیں گے، میرے پاس کھانے اور رہائش کے لیے کافی رقم ہے، ہم آج ہی روانہ ہوں گے۔ ہمیں مغربی دروازے سے جانا ہوگا، گریسی گرمبل نے کہا۔ اوہ، یقیناً وہی دروازہ ہوگا جو یہاں سے سب سے دور ہے۔ خیر چلو نکلتے ہیں۔ وہ گلیوں سے روانہ ہوئے، ایک افسردہ قافلہ جو اپنے بوجھوں کے باعث آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ لوگ انہیں دیکھتے رہے اور حیران ہوتے رہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور آخر کار وہ بڑے مغربی دروازے تک پہنچے۔ وہ پتھریلے دروازوں کے نیچے سے گزرے اور شہر سے باہر نکل آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے وہ پہاڑی تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں انہیں جانا تھا، اور شہر کا شور دھیرے دھیرے ختم ہوتا گیا۔ مجھے یقین ہے وہاں کوئی نہ کوئی ہمیں مزید رہنمائی دے گا، مسز کانفل نے کہا۔ دیکھو وہ ہے پہاڑی، زیادہ دور نہیں لگتی۔ ہمارے حوصلے بلند رہیں، ہو سکتا ہے دور دیس اتنا دور نہ ہو جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ وہ ایک پیچ دار یعنی مشکل راستے
پر چل پڑے جو دور کی پہاڑی کی سمت جاتا تھا۔ وہ پہاڑی آسمان کے خلاف سر اٹھائے کھڑی تھی اور بہت بلند لگ رہی تھی۔ پیٹر نے افسوس سے سوچا کہ ایسے بھاری بوجھ کے ساتھ پہاڑی چڑھنا بہت تھکا دینے والا ہوگا۔ چلو آؤ، انہوں نے اینا سے کہا، ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، پیٹر نے اپنی بہن سے کہا، ہمیں ساتھ رہنا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں دور دیس کے سفر میں کئی مشکل مہمات پیش آئیں۔ ٹڑا، ختم شد۔ اچھا، اب آپ سوچیں کہ اس کہانی میں، اس چیپٹر میں آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی اور کیوں لگی، اور کون سے 7 الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے دل میں اگر وہ والے کام آ جائیں تو دل ہمارا کیسے ہو جاتا ہے، اور وہ 7 الفاظ کیسے ہیں۔ اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے دل کیسے تھے، اس میں کون سے کتنی بری باتیں تھیں۔